بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بہلول دانا کون تھے اور ان کو ولایت کیسے ملی، وہ اللہ کے مقرب بندے کیسے بنے۔ فضل بن ربیع کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں سفر حج میں خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ تھا۔ واپسی پر جب ہمارا گزر کوفہ سے ہوا تو دیکھا کہ حضرت بہلول دانا ایک جگہ کھڑے ہیں اور زور زور سے چیخیں لگا رہے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ خاموش ہو جائیے، خلیفۃ المسلمین تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر جب خلیفہ ہارون رشید کی سواری قریب آئی تو آپ نے زور سے کہا کہ اے امیر المومنین، ذرا میری بات سنیے۔ تو خلیفہ نے جب ان کی بات سنی، آواز سنی تو وہ رک گئے۔ بہلول دانا نے فرمایا، اے مسلمانوں کے امیر، مجھے احمد بن نائد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث سنائی کہ حضرت سیدنا قدامہ بن عبداللہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وادی منی میں دیکھا کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے، نہایت سادگی کے عالم میں۔ وہاں پر نہ کسی کو مارنا تھا، نہ ادھر ادھر ہٹانا تھا، اور نہ یہ فرماتے ایک طرف ہو جاؤ، بلکہ آپ کی سواری نہایت سادگی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ فضل بن ربیع کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سے کہا، حضور یہ بہلول دیوانہ ہے۔ تو آپ نے کہا، میں ان کو جانتا ہوں۔ اور پھر امیر المومنین نے کہا کہ اے بہلول، مجھے کچھ نصیحت کر دو۔ چنانچہ انہوں نے یہ دو باتیں بتائیں، اگر تمہیں ساری دنیا کی حکومت مل جائے اور سارے لوگ تیرے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، پھر بھی کیا تیرا آخری ٹھکانہ تنگ و تاریک قبر نہیں؟ یعنی تیرے مرنے کے بعد باری باری لوگ تجھ پر مٹی ڈالیں گے۔ یہ سن کر خلیفہ نے کہا کہ اے بہلول، تو نے حق بات کو پہچان لیا، مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اے امیر، اللہ نے جس کو حسن و جمال دیا، پھر اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اس کا نام نیک لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فضل بن ربیع کا بیان ہے، یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید سمجھے کہ شاید کچھ مال وغیرہ طلب کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ اے بہلول، اگر آپ پر کسی کا قرض وغیرہ ہو تو میں ادا کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا، اے ہارون رشید، ہرگز ایسا نہ کر۔ کیا تو قرض کو قرض کے بدلے ادا کرنا چاہتا ہے؟ جا اور جا کر حقداروں کو ان کا حق ادا کر، اور سب سے پہلے اپنے نفس کا قرض اتار۔ بے شک تیرے پاس ایک ہی زندگی ہے، جب تو مر جائے گا تو مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ پھر ہارون رشید نے کہا کہ اے بہلول، میں آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے امیر المومنین، ایسا ہرگز نہ کرنا، مجھے میرا اجر وہی پروردگار دے گا جو تجھے نوازتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میرا پروردگار تجھے تو رزق دے اور مجھے میرے رزق سے محروم کر دے۔ اتنا کہنے کے بعد بہلول دانا نے کہا کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور میں اس کے سوا کسی اور پر امید نہیں رکھتا۔ لوگوں کے پاس رزق نہیں، بلکہ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ جیسا کہ آج ہر مسلمان رزق کی وجہ سے تو پریشان ہے، لیکن اللہ کی وجہ سے پریشان نہیں، کہ اللہ کی محبت تو نہیں اس کے دل میں، لیکن رزق کی محبت اس کے دل میں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندہ، تو اپنے رزق کے لیے پریشان نہ ہو، بلکہ تو اپنے اعمال کے لیے پریشان ہو۔ رزق تو میں تمہیں پہنچاؤں گا، لیکن آخرت میں تمہارے کام وہی آئے گا جو تمہارے اعمال ہوں گے۔